سرکار دو سرا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ہے، خوش نصیب ہے وہ عورت جس کے ہاں سب سے پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے، اور بیٹی کی پیدائش پہ خوش ہونا چاہیے، نہ کہ ماتھے پہ بل پڑ جانے چاہیے۔ اور سرکار دو سرا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت کو جس گھر پہ رحم آ جاتا ہے، جس گھر پہ اللہ کو ترس آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس گھر میں بیٹی جیسی نعمت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کی طرف اتاری جاتی ہے اور اس پہ نازل کی جاتی ہے بیٹی کی صورت میں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیٹی کے ساتھ کتنا پیار فرمایا، محبت کا اظہار فرمایا۔ آپ اپنی بیٹی کے ہاتھ چوما کرتے تھے، اور آپ اپنی بیٹی کے گھر آنے کی وجہ سے استقبال میں آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ساتھ محبت کا اظہار فرماتے، آپ ان کے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے۔ اور سرکار دو سرا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بہت بڑی خوشخبری کا اعلان فرمایا جس کے ہاں 2 یا 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی طرح سے تربیت کرے، دینی تعلیم دلوائے ان کو، اور پھر شریعت کے مطابق ان کا نکاح کر دیتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ بندہ میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے کہ یہ 2 انگلیاں، آپ نے اشارہ فرما کے فرمایا جیسے کہ یہ 2 انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، جدا نہیں ہو سکتی، اسی طرح وہ بندہ خوش نصیب میرے ساتھ قیامت کے دن اسی طرح کھڑا ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں کھڑی ہیں، یہ ملی ہوئی ہیں۔ یعنی یہ سرکار دو سرا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس بندے کے لیے خوشخبری کا اظہار فرمایا۔ اور بیٹی کے پیدا ہونے پہ ماتم نہیں کرنا چاہیے۔ اور آج بھی ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جن کے ہاں دوسری بیٹی پیدا ہوتی ہے، تیسری بیٹی پیدا ہوتی ہے، تو ان کے ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں، وہ اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ تو بیٹیاں ہی پیدا کیے جا رہی ہے، تو بیٹے کی پیدائش تیرے ہاں کیوں نہیں ہوتی ہے؟ تو یہ اللہ کا نظام ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، تو جو چاہے جسے چاہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور بیٹی جیسی نعمت جس گھر میں اللہ رب العزت عطا فرما دیتا ہے، تو پھر اس بندے کے رزق میں بھی اضافہ فرما دیا جاتا ہے، اس بندے کے رزق میں برکتیں ڈال دی جاتی ہیں جس گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو قدر کریں اپنی اولاد کی، چاہے وہ بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں۔ جہاں بیٹے کی پیدائش پہ خوشیاں منائی جاتی ہیں، تو وہاں بیٹی کی پیدائش پہ بھی خوشی منانی چاہیے۔ اور سرکار دو سرا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ہے، جب بھی گھر میں داخل ہو کوئی چیز لے کر تو پہلے بیٹی کو دیں۔ تو یہاں کام کچھ الٹا چلتا ہے کہ جہاں اگر کوئی چیز لائی جاتی ہے گھر میں، تو باپ سب سے پہلے اپنے بیٹے کو دیتا ہے، یعنی بیٹے کی طرف توجہ دی جاتی ہے، بیٹی کی طرف نہیں۔ مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا فرمان ہے کہ بیٹیوں پر بھی توجہ دیں، جیسے بیٹوں کی تربیت کرتے ہیں بیٹی کی بھی تربیت اسی طرح کریں۔ تو بیٹوں کے لیے بھی جو شریعت نے حصہ مقرر کیا ہے، جو حقوق بیٹے کو دیے ہیں، تو وہی حقوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیٹی کو بھی ملے ہیں۔ تو بیٹی کا حق بھی نہ کھایا جائے، حق تلفی نہ کی جائے، چاہے وراثت ہے، چاہے وہ زندگی کے کچھ لمحات ہیں، جیسا بھی ہو۔ جیسے بیٹے کی تربیت کی جاتی ہے، ویسے بیٹی کی تربیت پہ بھی توجہ دینی چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا طریقہ بھی ہے، اور آپ نے ایسا عمل کر کے بتایا معاشرے کو